اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو۔ خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لیں تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ آؤ، پھر حدیث پاک سن لیں اس طرز کی۔ شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک قدم منبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیں، ہماری رعایت کر دیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا تو ہو جائے گا، لیکن تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا، اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور 4 سچے دوستوں کو شیئر کرنا ہوگا، اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور